تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹس ہیں، کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے، لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تین چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر ایک، سود نکال دیجئے۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے۔ باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ، میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بن گئی، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجئے۔ سود نکال دیجئے، جوا، سپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے، اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ۔ اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں، تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز
کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو. ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے.